ادب سے عرض ہے کہ شاہ لطیف بھٹائی کی شاعری ہمارے ہاں مشہور ہے کہ قرآن کی آیتیں کہا جاتا ہے، جبکہ سچل سرمس کی شاعری میں کچھ اشعار بظاہر شریعت کے خلاف ہیں، جیسے اللہ اساڈا ابا میں سجا پھر پھراں یا کھبا۔ سچل سائی نے جو بھی فرمایا ہوگا حق ہوگا، اور سمن سرکار کے لیے مشہور ہے کہ وہ 5 چلمی چرس کا چلم پیتا تھا، 5 چلم لگا کے۔ تو اب کیا کریں پھر؟ وہ چرس پیتا تھا تو پھر اللہ نے دوست بنا لیا اس کو، پھر بھی اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کی مرضی ہے نا، لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ آپ چرس پئیں، وہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ چرسیوں موالیوں کو دوست بنا لے، نمازیوں پرہیزگاریوں کو نہ بنائے، اس کی مرضی ہے۔ یہدی اللہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، منشا ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے دے۔ شاہ لطیف کی جو شاعری ہے اس کو قرآن کی آیتیں کہا جائے، ہاں بالکل مفہوم تو وہی ہے۔ ان کے سینے میں جب قرآن گیا ہے تو ان کی زبان کے اندر اس کا مفہوم نکلا ہے، اسی شاعری کو قرآن کی آیتیں کہہ لیں۔ سچل سرمس کی شاعری میں کچھ اشعار شریعت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہے نا، اللہ کے خلاف تو نہیں ہے نا۔ شریعت قانون ہے نا، اللہ تو کسی قانون کو نہیں مانتا۔ کیونکہ بات وہاں عشق کی تھی نا، بنا عشق دلبر سچل کیا کفر کیا اسلام ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ بات ساری عشق کی ہے، انسان کا عشق نہیں، اللہ کا عشق۔ اگر کسی کے قلب و سینے میں اللہ کا عشق سما جائے تو اس کا کفریہ عمل بھی انسان کو نورانی بنا دیتا ہے۔ یہ جو ناچنا گانا ولیوں میں ہوا، یہ غلط عمل ہے نا، ناچنا گانا، لیکن وہ ان کے اندر اللہ کا عشق سما گیا تھا نا، لہذا وہ غلط عمل بھی باعث فیض ہو گیا۔ تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا۔ چرس پینا یا سگریٹ پینا ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن بس ہمارے اپنے اپنے اسٹینڈرڈز ہیں کہ بھئی یہ چرس جو ہے یہ تو نشہ والی چیز ہے، اور سگریٹ یہ نشے والی نہیں ہے، اس سے نشہ نہیں ہوتا، اس سے بھی ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جیسے تم گھر کو تالا لگا کے جاتے ہو، پہلے زمانوں میں تالے نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی بوری کا ٹاٹ پردے کی طرح پڑا ہوا ہے، اس وقت تو یہی کہیں گے نا، جب گھر پہ کوئی دروازہ تالا نہیں ہے کہ بھئی گھر چھوڑ کے نہیں جانا، چور آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب تالا والا آ گیا، دروازے مضبوط آ گئے تو تالا لگا کے چلے گئے، پروٹیکشن ہو گئی نا۔ بغیر پروٹیکشن کے تو تباہی ہے، اور پروٹیکشن اگر آ گئی تو پھر بچت ہے۔ صحیح ہے نا بھائی؟ تو جب تک تو اللہ تک پہنچا نہیں ہے تو کوئی بھی نشہ آور چیز کھائے گا تو اللہ تک پہنچ نہیں پائے گا، منزل رک جائے گی۔ کیسے رک جائے گی؟ کہ وہ نشے والی چیز تیرے خون میں جا کے جرثومے بنائے گی نا، پھر وہ نور ضائع ہوگا اس سے،
تو تو اللہ تک پہنچ نہیں پائے گا. لیکن مرتبہ ملنے کے بعد، تیرا سینہ منور ہونے کے بعد، جب تو اللہ کی 360 تجلیوں کی زد میں ہے، اب اگر تو نے چرس کی چلم سلگا بھی لی تو وہ تجلیاں کچھ رہنے دیں گی اس کا؟ تو پینے والے میں فرق ہے نا. یہ تجلی والا ہے، یہ بغیر تجلی کے ہے. وہ جو بغیر تجلی کے ہے وہ تو بیڑا غرق ہو گیا اس کا. وہ جو تجلی والا ہے وہی دیکھے گا سوٹا لگایا، تجلی پھر بھی پڑ رہی ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. God has no issues with this. پھر دوسرا لگایا، تجلی پڑ رہی ہے تو وہ سٹے لگاتا رہے گا کیونکہ تجلی پڑ رہی ہے، اس کو پتا ہے اللہ راضی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت انسان کو کچھ نہیں کہتی جب وہ اپنے مقام اور منزل پر پہنچ نہ جائیں. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے، آپ نے انسان کا عمل دیکھا کہ یہ چرس پی رہا ہے، یہ ناچ رہا ہے بلے شاہ. آپ نے انسان کا عمل دیکھا، کبھی آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ان ولیوں کے یہ جو اعمال تھے، کوئی کبڈی کھلاتا، کوئی دھمال کراتا، کوئی نچاتا، کوئی چرس پیتا، یہ اعمال ہیں کیوں ولی بننے کے بعد؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ بہت سارے ازلی مومن چرس پینے والوں میں گھس گئے ہیں نا. اب وہ کوئی ایسا ولی بھیجے گا نا جو خود بھی چرس پیتا ہو تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ اپنے پارٹی کا آدمی ہے. جو چرس پی رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہو کہ تو چرس پی اور تو اس کے اوپر فتوے لگا رہا ہے. جیسے غوث پاک نے 40,000 دینار کا روزانہ کرتا پہنتے، اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنا آپ پیسہ ضائع کرتے ہیں. انہوں نے جب جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں 40,000 دینار کا کرتا روز کروں. 500 دفعہ اللہ مجھے قسم دیتا ہے کہ اے عبد القادر تو نے آج اتنے کا کرتا پہننا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اب حکم وہ اللہ کا ہے، لوگ ولی سے بدگمان. جیسے خضر علیہ السلام نے ایک بچہ مار دیا، موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اس پہ. تو خضر علیہ السلام نے کیوں مارا؟ اللہ کا حکم تھا. اور نبی ہو کر کے وہ اللہ کے حکم کو نہیں سمجھ سکا، صرف ایکسیکیوٹ کرنے والے کو گناہ گار سمجھا، ایکسیکیوشن کرانے والے کا، حکم دینے والے کا نہیں کہا. اسی طرح ہماری بھی حکمتیں ہیں. ہماری حکمتیں کیا ہیں؟ ہماری حکمت یہ ہے کہ آج کی جو نسل ہے اس کو گانے بجانے کا، ناچنے گانے کا بڑا شوق ہے. ہم ان بچوں کو ناچنے گانے دیتے ہیں. ہم کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ یار اتنے روحانی ہو کر کے یہ کیا کرا رہے ہیں، یہ بے حیائی، یہ بغیرتی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بے حیائی، یہ بغیرتی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر یہ ناچ لیں، بجائے کسی نائٹ کلب میں کسی کالے گورے کی باہوں میں شراب کی بوتل منہ میں ڈال کے ناچنے کے. یہاں ناچ لیں، یہاں ناچے ہمارے سامنے تاکہ ان کا ناچ بلے شاہ کا ناچ بن جائے. انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، فوراً اس کو وسوسہ آتا ہے یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ بس بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے آدمی، دیکھو یار یہ بچیاں ناچ رہی ہیں، یہ تو بے حیائی ہے، یہ تو بغیرتی ہے. صرف یہاں پر ناچنا بغیرتی ہے، وہاں ناچنا بغیرتی نہیں ہے. تمہاری مخلوق نہیں ہے نا یہ، اس لیے تم کو لگا نکالو ان کو، نکالو یہ ناچ رہے ہیں، نکال دو ان کو. اس کی مخلوق ہے، اس کو پرواہ ہے، اس کو پرواہ ہے کہ چلو اس دور کے مطابق اگر انہوں نے ناچنا ہی ہے. اب مجھے بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کل حلقہ ذکر ہے، سارے بچیاں آ جائیں، ماں باپ 2 تھپڑ مار کے روزانہ بھیجیں گے، پھر بھی نہیں گئے، اور کہا ہے کہ بھائی ڈانس کمپٹیشن ہے، سب آ جائیں گے. اب اس ڈانس کے اندر ہم بھی تو بیٹھے ہیں. اس لیے اپنے دماغوں کو، اپنی سوچ کو لگام دو. اگر کسی صوفی کی صحبت میں بیٹھتے ہو نا، بکواس مت کرو.
یہ اپنے ذہن کے اندر کہانیاں مت بناؤ، اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، یہ اتنے بغیرت ہیں، یہ اتنے بے حیا ہیں۔ کم سے کم تجھ سے تو زیادہ باحیا ہیں۔ تو اپنے کتے کو اندر لے کے بیٹھا ہے، ہمارا کتا تو باہر ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا واقعہ ہے یہ۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی ایک کتا اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ نماز کا وقت آیا، مسجد گئے، باہر مسجد کے دروازے سے کتا باندھ دیا اور اندر نماز پڑھنے چلے گئے۔ اب وہ مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ بھئی لطیف نے کتا جو ہے مسجد کے دروازے سے باندھ دیا تو بڑے ناراض ہوئے مولانا صاحب، کہنے لگے کہ تم نے اللہ کے گھر مسجد کے دروازے سے کتا باندھ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب میں نے اپنا کتا تو باہر چھوڑا ہے، تم تو کتے کے ساتھ مسجد میں ہو۔ تو یہ بھی تو کتا ہی ہے نا جو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو صوفیوں کی بہت ساری باتیں انسانوں کو سمجھ میں آتی نہیں ہیں، بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جیسے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، نہ کرتا پاجامہ پہنتے ہم، نہ شلوار قمیض پہنتے، جینز پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے لباس سے مدد نہیں چاہیے صوفی بننے میں، یہ ہمیں صوفی نہیں بنائے گا، تو جو اندر ہے وہ صوفی بنائے گا، جو دل کے اندر ہے وہ۔ اس لیے ہم اس بات کے بھی محتاج نہیں ہیں کہ یہ نعت کے الفاظ ہیں یا حمد کے یا گانے کے، ہم لفظوں کو نہیں، ہم جذبات کو دیکھتے ہیں نا۔ اگر کوئی گانا لتا منگیشکر کا چل رہا ہے ہم اسی کو حمد بنا لیں گے؟ کوئی حمد پڑھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں تجھے چھپا کے کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری۔ کسی کے بھی الفاظ ہوں، ان کو سن کے جذبات تو میرے ہیں، گایا لتا نے ہے، جذبات لتا کے نہیں میرے ہیں۔ اس نے نہ جانے کس لیے گایا، کون کس لیے گاتا ہے؟ کوئی گائے گا تو محبوب کے لیے، لتا نے کس لیے محبوب کے لیے گایا؟ نہیں، پیسے کے لیے۔ اس نے محبوب کے لیے گایا، لتا نے پیسے کے لیے گایا، میں گوہر کے لیے کیوں نہیں گا سکتا؟ اور اس دل میں کیا رکھا ہے، تیرا ہی درد چھپا رکھا، چیر کے دیکھے دل میرا تو تیرا ہی نام لکھا رکھا۔ بات تو الفاظ کی اور جذبات کی ہے، لیکن صوفی کی یہ باتیں لوگوں کو، جہنمیوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ دیکھا جی کیا ہو رہا ہے، صوفی بولتے ہیں اپنے آپ کو، دیکھو بچیاں، ان کی بیٹی بھی ناچ رہی ہے، بالکل صحیح ہے، ناچ رہی ہے، بالکل گا بھی رہی ہے، ناچ بھی رہی ہے۔ پھر اب کیا کریں، اس سے ہماری صوفیزم ختم ہو گئی۔ بلے شاہ نے کیا کہا، نچ نچ کے یار منا لے، پاؤں میں کنجری بننا پہ جاوے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے اس نوجوان نسل کو اپنے طرف راغب کرنے کا۔ ہم تنگ نظر نہیں ہیں، لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ ہم سے چھپ کر نائٹ کلب میں کسی غیر مرد لڑکے کے ساتھ جا کے ناچیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمارے سامنے ناچیں، کیونکہ ہمارے سامنے ناچنے سے ان کے اندر نار نہیں نور جائے گا، وہاں تو پتہ نہیں شیطانی بن جائیں گے نا جا کے۔ اگر کوئی بات صوفی کی سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض نہ کرو، یہ کہو اپنے آپ کو کوئی حکمت ہوگی، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن کوئی حکمت ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے حق ہی نہیں ہے اعتراض کرنے کا۔ کیوں بھائی؟ تجھے حق ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے حق؟ کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے تو اس کو آزما لے۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے اس کو آزما لے کہ یہ اللہ والا ہے بھی یا نہیں، اور جب ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے تو پھر جان جائے تو جانے دینا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ سرکار کا قول ہے۔ پھر اس کے اعمال نہیں دیکھنا،
یوم محشر میں لوگ وضو کرایا تو بخش دیا، وضو کرایا تو بخش دیا، پانی پلایا تو بخش دیا۔ ایک بندہ ایسا ہوگا جو کہے گا کہ نہ میں نے وضو کرایا، نہ کپڑے پہنائے، نہ کھانا کھلایا، تو میں اب کیا کروں؟ تو اس کو اللہ کہے گا کیا تو نے کبھی میرے یار کو پیار سے دیکھا تھا؟ ہاں جی، ایک دفعہ ان کو پیار سے دیکھا تھا، جا بخش دیا۔ جس نے ایک نظر پیار سے دیکھا ہے اس کو، اگر کوئی اس سے پیار کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں، یہ بات سوچو نا، اگر ایک نظر اس کو پیار سے دیکھا تو بخشش ہو گئی، اور اگر کوئی اس سے پیار کرنے لگ گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا پیار ہی اس کا عمل نامہ ہے نا، اس کا جو پیار ہے۔ اب جیسے یہ بچے ہم سے پیار کرتے ہیں نا، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، اورنگزیب ہے، یہ ہے، یہ شہزادے پیار کرتا ہے نا، اب تو یہ پیار ہی تیرے لیے کافی ہے نا۔ ہاں، یوم محشر میں ان کے اعمال نامے تو فیل ہو گئے تھے نا، جنہوں نے وضو کرایا تھا۔ بھائی اعمال نامے میں تو نہیں ہوا تھا نا، جب اعمال نامے پر نہیں ہوا فیصلہ تو کہا ڈھونڈو اگر کسی کو تم نے وضو کرایا، کھانے پلایا۔ ایک نظر پیار سے دیکھا تو بخشا گیا، جس کو ایک نظر پیار سے دیکھا تو بخشا گیا، اگر تو اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک پیار کی نظر سے اگر بخشش ہو گئی، اگر وہ کہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر تجھے جو پیار سے دیکھے گا اس کی بخشش جائے گی نا۔ جو تجھے پیار سے دیکھے گا اس کی بخشش جو ہے گی۔ بیچ میں محفل میں ہم گالی والی بھی دے دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں آئے ان تمام بیریئرز کو کراس کر کے آئے خالص رب کے لیے۔ تو پھر جب لوگ اس کو کہیں یار یہ تو گالیاں والی بھی دیتے ہیں، ان کا تو لباس بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تم یہاں آتے ہو، پھر وہ بندہ یہ کہے ہاں یار یہ باتیں تو صحیح ہیں، لیکن ہم کو یہاں سے رب ملتا ہے، ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ جینوئن لوگ آئیں، ہمیں یہ محسوس نہ ہو کہ یار میں کپڑے بڑے اچھے پہنتا ہوں صوفیوں والے اس لیے لوگ آئے ہیں، یار میری داڑھی شریعت کے مطابق ہے اس لیے لوگ آئے ہیں۔ جیسے ابھی کہہ رہے تھے نا کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مشن کا کام ہم کر رہے ہیں، ہے نا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے نا۔ تو اس غلط فہمی میں ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں نا، اگر ہماری داڑھی ہوتی پوری، ہمارا کرتا پاجامہ ہوتا، عطر لگا ہوا ہوتا، روئی میں عطر لگا کے کان میں ٹھوس لیتے، مولوی تو یہی کرتے ہیں نا، روئی سمجھتے ہو، روئی میں عطر لگا کے کان میں ادھر بھی ٹھوس لیتے ہیں، ادھر بھی، جیسے مردہ ہوتا ہے۔ So we wanted to make sure that if anyone comes here, they come here only for God, not because I was wearing good clothes, not because my language was perfect, sweet, perfect according to Sharia. بیچ میں گالی بھی دے دیتے ہیں، جس نے بھاگنا ہو بھاگ جائے، ورنہ ہم کو احتیاط کرنی چاہیے تھی نا، ڈر ہوتا، خوف ہوتا، یار اگر گالی دے دی تو لوگ بھاگ جائیں گے، کوئی آئے گا نہیں یہاں، ہے نا۔ لیکن ہم چاہتے یہی ہیں کہ جس کے مقدر میں نہیں ہے وہ بھاگ ہی جائے، ایک دو گالی سنے اور بھاگ جائے، اور جس کے مقدر میں اس کو پتا ہے یہیں سے ملے گا، برداشت کر لو گالی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ بھی گالی دیں، جو میں کر رہا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ بلے پہنے، پاجامہ پہنے، کرتا پہنے، داڑھی رکھیں، جو مرضی۔ ہم نے تو یہ کسی حکمت کے تحت نہیں رکھی،
وہ حکمت کیا تھی کہ داڑھی رکھ لی تو بڈھا لگوں گا. لیکن آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جب بال تھوڑی سی داڑھی کے سفید ہو جائیں گے تب بھی تو بڈھا ہو جاؤں گا. لیکن اس میں ہے سچائی کہ اگر داڑھی پوری ہوگی تو زیادہ بڈھا. اس لیے تو دیکھو ندیم بھائی کی بھی پوری داڑھی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی سی ہلکی سی ہے. حافظ فرید نے بھی ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہے. کوئی یہاں ہے باشرہ؟ تو جب اس نے نہیں رکھی تو ہم کیوں رکھیں؟ ٹٹ فور ٹیٹ. یہ جو وفا ہے نا، یہ عہد نامے میں، حلف نامے میں نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ دل کا کھوٹا گوہر شاہی کے پٹھے سے بندھا ہو، پھر گائے ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی. یہ اگر یہاں کچھ نہیں ہے تو پھر ظاہر میں کیا حلف اٹھوانا؟ یہ دل کا سودا ہے. There is no compulsion in the religion. دین میں جب زبردستی نہیں ہے تو محبت میں کیسے ہو؟ محبت تو دل کا کام ہے نا. محبت تو دل کا کام ہے. اگر آپ نے کسی کی خدمت کرنی ہے تو خود کریں، اسے پوچھیں نہیں کہ بھائی میں تمہارے لیے پانی لے آؤں. ابے بھائی لانا ہے تو لا دو، پوچھ کیوں رہے ہو؟ پوچھ کے کرنے والی خدمت نہیں ہوتی ہے، وہ تانا زنی ہے. دیکھو ہم تمہارے لیے پانی لائے، دیکھو ہم تمہارے لیے لڈو لائے. حالانکہ یہ لڈو اچھے نہیں ہیں، نرالا کے لڈو اچھے ہیں، لیکن بریڈ فورٹ میں نرالا نہیں ہے. ہے کیا؟ ہاں بھائی بتاؤ. نہیں ہے تو تم کو ضرور لانی ہے بریڈ فورٹ سے مٹھائی. یہاں سے آگے لے لیا کرو. یعنی اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. بریڈ فورٹ کے جو لڈو ہیں تو تم کھا کے دیکھو. یہ لو، ادھر لاؤ منہ. یہ دکھنے میں مٹھائی ہے، کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو شاید عادت ہو گئی ہے الٹا سیدھا کھانے کی. کبھی نرالا کی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے؟ ہیں؟ ابھی تک نہیں کھائی؟ ارے تو کیا کھایا آپ نے دنیا میں؟ عید النفیس کے بریڈ فورٹ سے لائے نا. ہاں بریڈ فورٹ میں نہیں ہے نا نرالا. اچھا بھائی آئندہ تم ہمیں پیسے دے دیا کرو، ہم خود خرید لیں گے. یہ جوک میں کالج میں کرتا تھا. ہاں کوئی اگر کہتا نا کہ چلو یار ہم کھانا کھانے چلتے ہیں، تو میں اس کو کہتا یار مجھے بھوک نہیں ہے، پیسے دے دو. خود کھا لوں گا کل. خیر مذاق میں یہ بات میں نے کہہ دی ہے کہ بریڈ فورٹ کی مٹھائی صحیح نہیں ہے. مٹھائی ہونی چاہیے نرالا کی جو ٹوٹنگ میں ہے. اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو ایڈمن سے لے لیں. ایک لڈو ہوتا ہے موتی چور کا، اس میں بڑا مزہ ہوتا ہے. کھایا آپ؟ ارے تو مٹھائی بیچتا ہے نا. وہ تو ہم وہی کہہ رہے ہیں نا. ایک موتی چور کا لڈو ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مٹھائی کھانے سے شوگر ہائی ہوتی ہے. جھوٹ ہے، کھاؤ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ہاں نہیں، بندہ کھا پی کے مرے تو بہتر ہے نا، بھوکا مر جائے ایسے ہی. اب جیسے یہ گلی بوائے ہے، دیکھو بیچارہ یہ بھوکا بھی رہے تو بھی موٹا ہوگا کیونکہ اس کو باپ کی بد دعا ہے. خیر اس نے اب تو بڑا وزن کم کر لیا ہے، کم ہو گیا ہے نا، نہیں نسبتاً کم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بچے ابھی بھی اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں.
تو سرکار گوھر شاہی کی وفا جو ہے وہ حلف نامے میں نہیں ہے، عہد نامے میں نہیں ہے، نہ وہ سکھائی جا سکتی ہے، نہ وہ بتائی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا گوھر سے وفا کرو، کہنے سے نہیں ہوتی ہے۔ وفا گوھر ہے کیا؟ سرکار کا پٹا جس کے قلب سے جڑا ہے، وہ پٹا گوھر شاہی کا اس کو ہلنے نہیں دے گا۔ اصل چیز یہ ہے، یہ آپ کا عمل نہیں ہے، یہ عطا ہے، اور اگر یہ عطا نہیں ہے تو ایمان کسی بھی وقت چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ آگے دیکھو،